वापस आ जाए। हक़ तुक़ात ही का तर्जुमा ये है कि आदमी की हर वक्त आंख में आंसू हो और दिल में सोजो गुदाज हो और हर वक्त रोंगटा खड़ा होता हो और रो रो कर अल्लाह की हुजूर में हर वक्त ही अर्ज करता हो, मौला अगर तूने माफ ना किया तो मैं जाऊंगा कहां। जुबानी डर की कोई हकीकत नहीं। एक आदमी डरता भी जाता है और वो बेईमानी भी करता जाता है। अपने आप को डरने वाला भी समझता है और फिर मिलावट कर रहा है, लोगों को फरेब देता है, धोखा और दजल और फरेब से कमाई करता है। आज इन मसाइल को मौलवी जान के तो नहीं कहते, इसीलिए नहीं कहते कि लोग बिगड़ते हैं। फिर लो जी मौलाना और मसले सारे छोड़कर मौलवी साहब को चाहिए तो ये था कि सलातुल तस्बीह के फजाइल बयान करते, सुबहान अल्लाह का सवाब बतलाते, अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब बतलाते, अल्लाह अकबर का सवाब बतलाते, मिलावट पे आ खड़े हुए। ताजिर तो हमसे यूं नाराज हो गए और हमने रिश्वत का नाम लिया नहीं और अफसरों के सर में खुजली उठी नहीं। वो यूं नाराज हो जाते कि तुम और सब कुछ कहो पर रिश्वत का नाम क्यों लेते हो। हम नमाज की फजीलत, रोजे की फजीलत, कुरान करीम की फजीलत बयान करते रहे, चोरी का नाम लिया नहीं और जो चोरी करते हैं उनके दिमाग में फौरन खरखशी मचती है। इसी तरह से जब हम ये कहें कि साहब किसी की बहू बेटी को ताड़ना गलत है, नाजायज है, हराम है, तो वो कहते हैं कि साहब मौलाना लोग मस्जिद में बैठे रहते हैं, इन्हें क्या कदर है हुस्न की। तो फिर मेरे दोस्त बयान क्या किया जाए। कुरान करीम ने इन तमाम चीजों को तफसील के साथ बयान फरमाया और जब तक हम इन तमाम चीजों को छोड़ ना दें उस वक्त तक मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं। क्यों? इस वजह से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इस्लाम की हराम करदा चीज को हराम नहीं समझता, हलाल करदा चीज को हलाल नहीं जानता, सरकार मदीना फरमाते हैं फलैसा मिन्ना, वो मेरी उम्मत से खारिज है। एक हदीस पाक में है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। अर्ज करने लगा आप इरशाद फरमाओ क़यामत कब आएगी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया जब हर घर से कंजरी की आवाज आने लगे। मैं जब दौरा पड़ता था और ये हदीस सामने आई तो मैंने उस्ताद से झगड़ा किया काफी देर तक, क्या हज़रत शरीफ खानदान दुनिया में है, सआदतमंद औरतें हैं, घर घर से कंजरी की आवाज कैसे आ जाएगी। लेकिन आज के हालात ने साबित कर दिया, घर में शरीफ जाती बैठी हो, कितना ही खानदान ऊंचा हो, कैसे नेक वक्त लोग रहते हो, पर घर में रेडियो रखा है, हर घर से कंजरी की आवाज आज आ रही है कि नहीं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद पूरा हो गया। पहाड़ अपनी जगह से टल सकते हैं, जमीन अपनी जगह से हिल सकती है, ये आसमान के सितारे चांद टूट सकते हैं, पर काली कमली वाले का फरमान गलत नहीं हो सकता। हुजूर मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब लोग गुनाह को गुनाह ना समझे, जब बुराई को बुराई ना समझे, जब लोगों के दिलों से बुराई की बुराई निकल जाए, सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया फिर इंतजार करो क़यामत की घंटी का। आज आप देख ले किस कदर हम में इशार है, बसों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग मरने वालों के मुंह में पानी बाद में डालते हैं, पहले उनकी जेबों की तलाशी ली जाती है।
مرنے والے مر رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، ہائے ہائے ہو رہی ہے، پر مسلمان لوگ ان کی گھڑیاں کھولنے میں مصروف ہے، عورتوں کی بالیاں نکالنے میں مصروف ہے، اور جو اتنے بڑے ظالم لوگ بن گئے ہو انہیں اطمینان کیسے ملے گا، انہیں سکون کیسے حاصل ہوگا جو ایسے وقت میں بھی چوری سے دوسرے کا مال لوٹنے سے باز نہ آئے، وہ کب حرام و حلال کی پہچان کر سکتے ہیں؟ اس لیے خدا بند ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا وقت آئے گا میں تم سے ایک ایک کو کھڑا کر کے ساری زندگی کے بارے میں اس طرح سے بات پرس کروں گا کہ تم وہاں سے ہلنے نہ پاؤ گے۔ آج دین کا لوگوں نے مذاق اڑا رکھا ہے، اسلام کا تمسخر بنایا ہوا ہے، قرآن مجید کی عظمت کو لوگ کسی طرح سے بھی دلوں میں جگہ دینے کو تیار نہیں۔ اتنی بڑی بے ایمانی کرنی تو ٹھیک نہیں، کچھ تو انصاف کرو۔ تم اپنے معاملات میں غور کر کے دیکھو، عورت کو زندہ خامن چاہیے، خامن کو زندہ عورت چاہیے، اولاد کو زندہ ماں باپ چاہیے، ماں باپ کو زندہ اولاد چاہیے، مکان زندوں کے لیے، دکان زندوں کے لیے، ریل گاڑی موٹر ہوائی جہاز زندوں کے لیے، سبزی ترکاری کھانا پکانا یہ تمام چیزیں زندوں کے لیے۔ اور مسلمانوں انصاف کرو، ساری چیزیں زندوں کے لیے، پر اللہ کے قرآن کو تم نے مردوں کے سپرد کر دیا۔ سب کچھ تمہارے لیے، روپیہ پیسہ زندوں کے لیے، کھانا کمانا زندوں کے لیے، فلم تھیٹر تماشا زندوں کے لیے۔ ارے کمال کرتے ہیں لوگ، جب کوئی مر جاتا ہے بنگلے میں، کوٹھی میں، مکان میں، گھر میں، پھر ملا لوگوں کو بلایا جاتا ہے، آؤ آج تو ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت کرو۔ جب تک کوئی مر نہ جائے خدا کے قرآن کو گھر میں جگہ کوئی نہیں۔ اور میں تمہیں صاف ذمہ داری سے بتلاتا ہوں، کوئی مائی کا لال حدیث کی کتابوں میں اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں قرآن مجید بھی اللہ نے زندوں کے لیے بھیجا ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ نزول مقصد قرآن مردوں کے لیے نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی پڑھ کے بخشے تو ثواب نہیں پہنچتا، اتنی بات ضرور کہوں گا کہ جو پڑھ کر بخشے گا ثواب پہنچ جائے گا، بیچ میں مولوی کی مہر لگوانا ضروری نہیں۔ آپ کو کیا پتا آج خدا جانے کتنے ملا جلاب لیتے پھر رہے ہیں کہ کل کو لوگوں کے یہاں کنڈے ہیں زیادہ سے زیادہ رگڑنے۔ مہنگائی کا دور ہے بابا، سبزی بند پڑتی اور کہاں حلوہ پوری، سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ کہاں موجود ہے یہ ساری چیزیں، نقل جارے کی کتاب میں ہے، نہ بخاری شریف میں، نہ مسلم شریف میں، نہ ترمذی شریف میں، حدیث کی کتاب میں، کسی تفسیر میں، کسی بزرگ کے واقعے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا، علامہ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا، کسی امام نے نہیں فرمایا۔ فرمایا کس نے؟ جس کو حلوہ روز نہیں ملتا انہوں نے کہا آج کا دن تو کنڈا کر کے دکھاؤ۔ ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ یا رسم رہ گئی یا بے ایمانی رہ گئی۔ حلال کی روٹی مشکل، اور لوگوں اس وقت تم مرتے وقت ایمان کی امید کیسے لگائے بیٹھے ہو جب لوگ سود کو منافع کہہ کر کے کھاتے ہو؟ کتے کو اگر بکری سمجھ کر کوئی آدمی حلال کر لے تو وہ حلال نہیں ہوتا، ذبح کر لے تو حلال نہیں ہو جاتا، وہ کتا ہی رہے گا۔ جو آئے اس کو کہو میاں یہ بکری ہے، نہیں کتا ہے، کہ واہ واہ میں تو اس کو بکری سمجھتا ہوں۔ منافع الگ چیز ہے، سود الگ چیز ہے، سود کو منافع نہیں کہا جا سکتا۔ پھر آج مسلمانوں پہ تو راہیں بڑی کھلی ہوئی ہیں، جو چاہے کر لیں، جو ان کے جی میں آئے وہی کر گزریں، نہ موت کا غم ہے نہ قبر کا فکر ہے۔ وہ ایک امیر آدمی تھا، اس کا کتا مر گیا تو وہ رونے لگا، رو کرتے تو پڑوسیوں نے کہا کہ کتا ہی تو مر گیا، روتا کیوں ہے؟ اور کتا خرید لے لے کہیں سے، کتے ہزاروں پھرتے ہیں۔ تو کہنے لگا میں کتے کو نہیں روتا، کیا اور کہ رونا اس بات کا ہے کہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا، تو پھر بھی آئے گا ہلا کبھی نہ کبھی۔ تو چاہے جتنی صورت بنا، موت سے کسی کو مفر نہیں۔ امیر غریب پیر مولوی وزیر بادشاہ صدر
नाजिम अफसर तमाम की मौत आए और उसके लिए तैयारी की जरूरत है। अगर उसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं तो मुसीबतें आएंगी। उलमा इकराम रहमतुल्लाह अलैहि मजमईन ने लिखा है, अरे मौत तो ऐसी होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है, दीवाना परवाना ज़ियाद बिन सकन है। जंग में शरीक हुआ, जिहाद में शरीक हो गया। जिहाद फी सबीलिल्लाह सहाबा इकराम करते थे। भूख की वजह से चाहे कितनी तकलीफ आती थी फिर भी कभी गुरेज ना करते थे और अपने आप को कभी पीछे छुपा कर सहाबा इकराम ने नहीं रखा। जंग खत्म हुआ, जिहाद खत्म हुआ, सहाबा इकराम वापस आ गए, शहीद हुए, उन्हें भी ले आए। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पूछते हैं, ओ लोगों, उस सहाबी का कितना ऊंचा मुकद्दर होगा जिसको काली कमली वाले बार बार याद फरमा रहे हैं। फरमाया ज़ियाद बिन सकन कहाँ है? गाजियों में नहीं, जख्मियों में नहीं, शहीदों में नहीं, मिलता नहीं। सहाबा इकराम बार बार जाते हैं, मुतवाज़ा कर देते हैं, हमें कहीं नजर नहीं पड़ते। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ पहाड़ पे खड़े होकर दो सहाबी आवाज लगाओ, ज़ियाद बिन सकन तुम कहाँ हो? तुझे काली कमली वाले याद फरमा रहे हैं। धीमी धीमी सी आवाज आई, धीरे धीरे से एक गार में से आवाज आई, कहने लगा मैं चलने पे कादिर नहीं, मैं आने पे कादिर नहीं, चल नहीं सकता, शदीद जख्मी हो, तुम जल्दी करो मेरे पास आ जाओ। साहबा दौड़े दौड़े जा पहुंचे और कहने लगा जल्दी करो, मुझे उठा कर दौड़ के लेके चलो। क्यों, क्या बात है? कहता मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक आरज़ू है, मेरी एक हसरत है, मैं चाहता हूँ वो पूरी हो जाए। साहबा इकराम उठा कर लिए चले जा रहे हैं, मदनी करीम के करीब आ पहुंचे। साहबा इकराम ने पूछा, बतला तो दे तेरी क्या तमन्ना है, क्या तेरी आरज़ू है? कहने लगा लोगों, सारी उम्र दुआ मांगी, इलाही आखिरी वक्त हो, मेरी नजर हो, मोहम्मद मुस्तफा का रुखे अनवर हो, ऐसी सूरत में मेरी मौत आए। सहाबी को उठाकर सहाबा इकराम दौड़े दौड़े तशरीफ लाए और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख कर गोली फैला दी। रहमत वाली गोद में सहाबी का सर रख लिया, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। 100 के करीब तलवारों तीरों के जख्म है, सर से पांव तक जख्मी है। मदनी करीम के चेहरे अनवर पे नजर डालकर मुस्कुराने लगा। आपने फरमाया क्या बात है, ज़ियाद बिन सकन क्यों मुस्कुराए? अर्ज किया मेरे आका, आज उम्र भर की तमन्ना पूरी हुई, मेरी आरज़ू पूरी हुई, आज खुशी न मनाऊं तो और क्या करूं? मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात आपके दीदार में गुजर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो सारी उम्र इसी तमन्ना में लगा रहा, जिहाद की तमन्ना करता था। अल्लाह ने जख्मी जिहाद में किया और मौत के लिए आपकी रहमत वाली गोद मुझे अता फरमा दी। इसको सोचो बुधा दो तो ये सारी चीजें बनी जाया करती है और यूं खामखा सुख के इश्क में कुछ नहीं रखा, लोगों को बहकाने के लिए तरह तरह की बातें बनाए। फरमाया खून जिगर दे के खिज़ां में समर लाएंगे, यूं तेरी राह में सर्द के गुजर जाएंगे। कौन तेरी आँख कहे जहर हिलाहिल को, मगर हम तेरे इश्क में ये जहर भी पी जाएंगे। सरकार मदीना के सच्चे शादाई और सच्चाई मानों में मोहब्बत करने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर ज़ियाद बिन सकन पे पड़ी। ज़ियाद बिन सकन ने रुख अनवर का दीदार किया। और लोगों, हम में से कोई अपनी बीवी को देखता हुआ मरेगा, कोई अपने बच्चों को तकता हुआ मरेगा, कोई कोठी बिल्डिंग बंगले को देखता हुआ मरेगा। कुर्बान जाऊं ज़ियाद बिन सकन तेरी मौत पे, तू आखिरी वक्त में मदनी करीम का दीदार कर रहा है।
रहमत वाली गोद में दम तोड़ा, पेशानी पे गोता देकर सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया, फुल्ता भी रब्बिल काबा, और नौजवान रब्बे काबा की कसम तू कामयाब है। 100 के करीब जख्म खाए, तमन्ना है फिर भी दिल नहीं तोड़ा। आज हम तो सेकंडों में दिल तोड़ बैठते हैं। अरे साहब ठीक है, नेकी तो है, पर क्या करूं, मैं तो इसके लायक नहीं, मैं कर नहीं सकता। सच्ची सच्ची इबादत ऐसी इबादत है, ऐसी नेकी जिसमें तकलीफ आने का कोई अंदेशा ना हो, उसके लिए तो हम सब तैयार हैं। और जिस पर यूं मालूम हो जाए कि कोई ना कोई मुसीबत आएगी, फिर हम सब यरक जाते हैं। रात का वक्त है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी का जनाजा उठाया गया। अल्लाह पाक हम सबको मदीने पाक का दफन नसीब फरमाए। नवाजा है मौला करीम ने, जिनके दिलों में ये मोहब्बत, सोजो गुदाज और ये इश्क रहा कि मदीने का दफन नसीब हो। मौलाना बदर आलम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह को जाके देखो, माई हलीमा के कदमों में अल्लाह ने जगह अता फरमा दी। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बगल में जगह अता फरमा दी। चाहने वालों को मिलता है, पर कोई चाहे भी, ये भी कोई रिस्क है कि साहब मदीने के इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, मक्के के इमाम के पीछे नमाज नहीं होती। एक मसला पूछूंगा तुमसे, जरा बोल के बतलाओ, तुम्हारे यहां तुम जिस इमाम से नाराज हो जाओ उसे रखते हो? हैं? कहते हो ना कि मौलाना साहब सुबह आप तशरीफ ले जाएं, बिस्तर गोल करें अपना। तुम अगर नाराज हो जाओ तो इमाम को नहीं रहने देते, फौरन उसे निकाल कर बाहर कर देते हो। तुम अगर नाराज हो जाओ, मुतवल्ली नाराज हो जाए, हाजी जी नाराज हो जाए, नमाजी नाराज हो जाए, तो किसी इमाम को मस्जिद में नहीं रहने देते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना भी इख्तियार नहीं कि जिससे हुजूर नाराज हो उस इमाम को वहां से हटा ही दे। मदनी करीम को तुम्हारे नजदीक इतना भी इख्तियार नहीं है। उधर कहते मुख्तार कुल हो और उधर जबरदस्ती हो रही है, हुजूर नाराज है और इमाम मुसल्ले में चढ़े खड़े हैं। और फिर दरबार इलाही बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जो 5 वक्ता नमाज पढ़ाता है, इमाम है, जुमा पढ़ाता है, वो तो अल्लाह का दरबार है। अल्लाह मियां भी डर गया उनसे, वो भी उन्हें नहीं हटा सकता। मालूम ये हुआ कि बैतुल्लाह शरीफ में जो इमाम है अल्लाह पाक उनसे राजी, और मदीने शरीफ में जो इमाम है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे राजी। वरना कोई वजह नहीं कि नाराज हो और वो इमाम वहां ठहरे रहे। अल्लाह पाक ने गरीब लोगों की एक तमन्ना पूरी फरमाई। क्या काफी बढ़ गया, सामान की भी किल्लत हो गई, अब पैसा ज्यादा बढ़ गया, और पाकिस्तान में रहने वाले गरीबों तुम वहां तो जा नहीं सकते, लाओ मैं तुम्हारी इतनी सी तमन्ना पूरी करता हूं कि मदीने का इमाम आए, तुम ज़ियारत करो। बैतुल्लाह शरीफ का इमाम आए, तुम ज़ियारत करो। अल्लाह ने गरीब कौम के मुकद्दर जगाए, और मेरे जैसे मौलवी फतवा लिखने खड़े हो गए कि इनके पीछे नमाज पढ़नी हराम है। काबे के इमाम के पीछे भी नमाज पढ़नी हराम है, और ये जो सुबह से लेकर शाम तक 50 औरतों को ताड़ते हैं, इनके पीछे नमाज सवाब है। खुदा जाने अकल कहां मारी थी। अल्लाह पाक ने एक थोड़ी सी झलक दिखाई कि भी तुम नहीं पहुंच सकते। और क्यों? हदीस पाक में आता, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी सुबह शाम हज की तमन्ना करता हो और उसके आंसू निकल जाते हो, हर वक्त दुआएं मांगता हो और इस कोशिश में हो कि मुझे मौका अल्लाह पाक जब भी अता फरमा दे तो मैं फौरन हज को चला जाऊंगा, अल्लाह के घर की ज़ियारत करूंगा, हर में मोहतरम में जाके नमाज अदा करूंगा, गुंबद खिदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करूंगा, ज़ियारत करूंगा। हदीस पाक में आता है, तमन्ना है, आरज़ू है, हसरत है, मौत आ गई, पूरी ना हुई, अल्लाह पाक एक फरिश्ते को हुक्म देते हैं, मेरे बंदे ने बड़ी दुआएं मांगी, बड़ी तमन्ना की, बड़ी आरज़ू की, मैंने उसे मौका ना दिया, और नूरी फरिश्ते मेरे उस बंदे की तरफ से जाके तू मुकम्मल हज अदा कर।
کیونکہ اس کی آرزو ہے، اس کی حسرت تھی، اس کی تمنا تھی یہ. تو مسئلہ کہتے ہوئے سوچنا لوگ بھول گئے کہ مسئلہ کہے تو کس طرح سے کہے اور کیا کہے. وہ ایک آدمی آیا فتویٰ لینے ایک مولوی کے پاس، عورت آئی، وہ کہنے لگی کہ اس طرح سے انتقال ہو گیا میرے خامند کا، مال اب جائیداد تقسیم ہونی ہے، میرا کتنا حصہ بنے گا؟ مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ 8واں حصہ ملے گا، باقی تیری اولاد کا. اس نے کہا یہ تو کام بالکل خراب ہو گیا، 8ویں حصے میں کیا کام چلے گا؟ یہ سب بچوں کے چلے گئے سارا حصہ. وہ کہنے لگی مولوی صاحب نوٹ دوں گی 100 کا بندہ، کوئی بڑی کتاب میں دیکھ لے اگر کوئی مسئلہ نکلتا ہو. ان لگا تو پہلے نوٹ لا پھر مسئلہ نکال دوں گا میں. اس نے دے دیا. تو کہنے لگا ایسی کتاب میں سے نکالوں جس کا انکار کوئی نہ کر سکے. ماں اغنا عنہ مالہ و ماں کا سب، سارا ہی ماں کا ہے، ماں کو دے دو، بچوں کی ماں کو دے دو اور کسی کا کوئی حصہ نہیں. جب یہ مسئلے ہونے لگے پھر آپ اندازہ لگائے خیر کہاں سے آئی. ارے صحابہ کرام تو یہ تھے جنہوں نے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، دین کی عظمت کے لیے 100 تلواروں تیروں کے زخم کھائے، اور محبت اور عشق کا کی انتہا ہو گئی، مدنی کریم کی گود میں دم توڑنے کی تمنا رکھی. رات کا وقت ہے، جنازہ اٹھانے والے صدیق اکبر جیسے صحابی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ ہیں. اور سب سے بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنازے کے ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. جس کے جنازے کے ساتھ کالی کملی والے تشریف لے جائے، اندازہ لگاؤ اس کا مقدر کتنا اونچا. راستے میں چلتے چلتے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی. یہ بڑا عاشق صحابی تھا، ہر وقت مدنی کریم کی ادائیں تکتا رہتا تھا. اس نے دیکھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر پنجوں کے بل زمین پہ چل رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں. قریب آیا اور عرض کرنے لگا میرے آقا پاؤں مبارک میں قدم مبارک میں کوئی تکلیف تو نہیں؟ کیوں؟ ایڑیاں اٹھا کر آپ پنجوں کے بل انگلیوں سے چل رہے ہیں، تشریف لے جا رہی ہیں، مجھے تو خطرہ ہوا کہ کوئی تکلیف تو نہیں؟ فرمایا ابو ہریرہ تجھے علم نہیں، اس صحابی نے 100 کے قریب زخم کھا کر اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کی، میری گود میں دم توڑا، تمنا کتنی اچھی کی، دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو چھلنی کرا دیا. آج اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے اتنے نوری فرشتے آئے ہوئے ہیں کہ پورا قدم رکھنے کی گنجائش کوئی نہیں، پورا قدم نہیں رکھا جا سکتا. کالی کملی والے کے صحابہ کے جنازے فرشتوں نے پڑے. یہاں نیک لوگ بھی ہمیں نصیب نہیں، آج بے وضو آ کر یوں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس پہ ناز کرتے ہیں کہ صاحب اتنا بڑا مجمع تھا فلاں کے جنازے پہ، کیا عرض کیا جائے. یہ تو نہیں دیکھا کہ مجمع تو بڑا تھا لیکن کس قسم کے لوگوں کا مجمع تھا. فرض نماز نہیں پڑھتے، جمعے کی نماز پہ جاتے نہیں، اور کسی کا جنازہ ہوا خصوصاً بڑے آدمی کا تو پھر جا پہنچے صرف اس دکھانے کے لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں کے جنازے پہ میں بھی آیا تھا. اور بلکہ جب کسی وزیر کا جنازہ ہو، کسی بڑے افسر کا جنازہ ہو، جدھر فوٹوگرافر کھڑے ہو نا اس طرف کو آگے جا کر کھڑے ہوتے ہیں، سفید سیدھی کر لینا جی. ایک آدمی اور آ رہا ہے، انتظار کرو تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ میں بھی آیا ہوں. ہے کتنا جنید بغدادی، تیرے آنے سے بخشش ہو جائے گی. بس ذہنی تماشا دیکھو کہ آج نیتیں کس قدر بگڑ گئی. ہماری نیتوں میں فتور ہے. اگر ہماری نیتیں صحیح ہو جائیں تو یہ بات کبھی بھی نہ بنے جو اب بن رہی ہے. صرف تمہاری بات نہیں، پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ قرآن کو ٹھکرایا اور اپنی مرضیات پہ چلے تو آج مار کھا رہے ہیں چاروں طرف. اب کوئی یہ ماننے والی بات ہے کہ اسرائیل کے چند بدماش یوگنڈا کے ہوائی جہاز اڈے پہ آئے اور 36 منٹ میں ان کو مار مور کر پکوڑے سے بنا کے چلے گئے. 36 منٹ میں سارا کھیل کھیل دیا. مسلمان اتنا کمزور
اتنا بزدل اتنا گیا گزرا. اب تم نہیں بچے یاد رکھو تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے. غیرت ہمارے پاس نہ رہی, شرم و حیا ہمارے پاس نہ رہی, جانت و امانت ہمارے پاس نہ رہی, حرام و حلال کی پہچان کر کے اس پہ عمل کرنا یہ ہمارے پاس نہیں رہا. اب ہمارا بچنا بڑا مشکل ہے. پچھلے ہفتے میں انڈونیشیا میں زلزلہ آیا, 2 گاؤں سالم کے سالم زمین میں غرق ہو گئے. گناہ بڑوں نے کیے, خدا جانے کتنے بچے گود میں ہوں گے, کتنے بچے پیٹ میں ہوں گے, کتنے معصوم بچے بڑوں کے گناہوں کی وجہ سے زمین میں دفن ہو گئے, غرق ہو گئے. ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا, فلپائن میں زلزلہ آیا, آندھی آئی, طوفان, 1 گھنٹے میں 20,000 آدمی مر گیا. اب موت ٹھوک کے بھو آ رہی ہے, اور مجال ہے ہم بدل جائیں. نہ میں بدلوں, نہ تم بدلو, نہ دکاندار بدلے, نہ حاکم بدلے, بالکل نہیں بدلنا, اور آگے تو چلیں گے. جس طرف سے ہمیں دین نے روکا ہوگا اس طرف کو اور آگے بڑھیں گے, اور آگے بڑھیں گے. صحابہ کرام تو اتنا سارا دیتے تھے دین صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا, جو مدنی کریم سے کی ارشاد میں سے مل گیا اسی پہ عمل کرتے کرتے ساری عمر گزار دی, چاہے اس میں نفع سمجھا نقصان سمجھا. علا بن حضرمی سب کا رضی اللہ تعالیٰ. 300 کے قریب صحابہ کرام کا ایک لشکر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا. شام کا وقت تھا, اندھیری رات شروع ہو گئی, اور قدرت خدا کی 300 اونٹ تھے, سارے ہی چھٹ کر بھاگ گئے. جو ان پہ لگا ہوا سامان تھا وہ بھی گیا اور خود بھی گئے. اب صحابہ کرام پریشان ہے کہ پانی کی بوند نہیں, گرمی کا موسم ہے, صبح تو دن نکلے گا, ہمارے مرنے میں تو کوئی تردد ہی نہیں رہا. پینے کو پانی نہیں, وضو کو پانی نہیں, کھانے کی کوئی چیز نہیں, تمام اونٹ ایک دم بھاگ گئے. علا بن حضرمی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو اعلان کر دیا, اور لوگوں تیمم کر کے اللہ کی حضور میں نماز ادا کرو, اس کے بعد دعا مانگو, مولا ہماری مشکلوں کو آسان فرما. تمام رات عبادت کی, دعا مانگی, فجر کی نماز ادا کی. جس نے نماز پڑھائی تھی اس کی نظر پڑی تھوڑی سی دور پہ, پانی دکھائی دیا. دو چار اٹھ کر کہنے لگے جا کے دیکھتے تو ہیں. جا کے کیا دیکھتے ہیں, ایک بہت بڑا پانی کا چشمہ بھرا ہوا ہے. شور مچا دیا, آ جاؤ پانی پی لو, آ جاؤ اللہ نے پانی دے دیا, آ جاؤ اللہ نے پانی دے دیا. صحابہ کرام ابھی پانی پی رہے تھے, ادھر سے کیا دیکھتے ہیں کہ 300 اونٹوں کی قطار یکدم خود بخود سامان سارا لگا ہوا پھر واپس آ گئی. اب صحابی نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا دیکھو میں تمہیں کہاں لے جانا چاہتا ہوں. ڈارمینیا ایک جزیرہ ہے سمندر میں, کافر لوگ اس جزیرے میں کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے بھاگ گئے اور وہاں جا کر محفوظ ہو گئے. اب ہم نے ان پہ جا کر حملہ کرنا ہے. صحابہ کہنے لگے جہاز نہیں, کشتی نہیں, سمندر میں کیسے گزریں گے, بڑا مشکل معاملہ ہے. صحابی کھڑا ہو کر کے کہنے لگا پرواہ نہ کرو, اس اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اپنی سواریوں کو سمندر میں ڈال دو. میرا یقین ہے ارادے پاک ہے, نیت پاک ہے, عمل بھی پاک ہے, زبان بھی پاک ہے. میرا یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کشتیوں کے ہمیں پار پہنچائے گا. چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ سارے صحابہ کرام نے اپنے اونٹ گھوڑے جو کچھ بھی سواری تھی سمندر میں ڈال دیا. صحابی قسم کھا کر کہتا کسی سواری کے پیٹ کو بھی پانی نہیں لگا. دارمینیا کے قلعے پہ جا کر جب حملہ کیا اندر سے نکلے اور کہنے لگے اب ہم تمہاری حکومت کو یوں ہی مان لیتے ہیں, اب ہمیں یقین ہو گیا کہ تم حق پہ ہو. ہم جہازوں کے ذریعے آئے, کشتیوں کے ذریعے آئے, ارے جن کو سمندر راستے بنا کر کے دیتا ہوں وہ حق پرست نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے. لڑائی نہیں ہوئی, صحابہ کرام کو اللہ پہ انہوں نے یقین جمایا. اللہ پاک نے سمندر کو حکم دیا کالی کملی والے کے غلام آ رہے ہیں, سڑکیں بنا کر دو ان کو, جو ارادے نیک ہیں. ہمارے ارادوں کا تو یہ حال ہے, سڑک پہ چلتے چلتے اگر یوں نیت سے کوئی نظر ڈال لے کہ کوئی روڑا اینٹ کانٹا, نیت سے ہی تو فرق ہے, اور تو کوئی ایسا فرق نہیں. آج نیتوں میں فساد آیا تو بگاڑ ہو گیا.
اعمال میں فساد آیا، زمین اور زمان میں فساد آیا، ہمارے تمام معاملات میں آج فساد آ گیا، اور یہ وجہ ہے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت ہے۔ اللہ پاک نے کبھی بھی نافرمانی کرنے والوں کو معاف نہیں کیا۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت ایک اور جنگ قادسیہ میں جا پہنچی، انہوں نے جا کر کے قلعے پہ حملہ کیا، اس کو فتح کر لیا، بڑا سونا ملا، بڑی چاندی ملی، ہیرے جواہرات ملے۔ ایک صحابی کو ایک ایسا ڈبہ ملا جس میں بہت اعلیٰ قسم کے قیمتی رہنے لگا، سارا مال ایک طرف اور یہ پورا ڈبہ ایک طرف، تجھے پتا نہیں تھا اس میں کیا چیز بند ہے۔ صحابی کہنے لگا میں نے کھول کر دیکھا تھا۔ پوچھا کمانڈر نے تجھے اس کی قیمت معلوم ہے؟ صحابی کہنے لگا ہاں مجھے قیمت معلوم تھی، پھر یہ تم نے ڈبہ چھپایا کیوں نہیں؟ کہنے لگا کیسے چھپاؤں، مجھے قبر کا اندھیرا یاد ہے۔ کیسے چھپا لیتا، مجھے تو قبر کا اندھیرا یاد ہے، میں نے تو ایسی کوٹھڑی میں جانا ہے، نہ میرا عزیز ہوگا نہ میرا کوئی رشتے دار ہوگا، اکیلا میں ہوں گا وہاں۔ اور صحابہ کرام تمام کا تمام مال غنیمت لے کر واپس آئے۔ اور ایک اور جماعت مسلمانوں کی ایک جنگ میں گئی، یہودیوں نے عیسائیوں نے کیا کیا کہ سونا چاندی تمام چھپا دیا، بلکہ سمندر میں پھینک دیا، دریاؤں میں، کہ ان کے ہاتھ نہ لگے۔ ایک مسلمان نہانے کے لیے جو اندر گھسا، اس کی پیر کو ایک پلیٹ لگی، نکال کر دیکھا تو سونے کی ہے، روا پڑ گیا، سونا اس کے اندر موجود ہے۔ اب وہ گوتے لگا ہوئے، کوئی پیالی سی نکال کر لائے، کوئی ڈلی نکال کر لائے، سونے کا ڈھیر لگ گیا وہاں۔ اندر کوٹھڑی میں قلعے کی ایک کبوتر بیٹھا تھا، ایک صحابی نے تیر مارا کبوتر مارنے کے لیے، وہ جو تھوڑا سا سیمنٹ کا یا چونڈے کا ٹکڑا تھا وہ ہٹا، وہاں سے برن 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 دینار برسنے شروع ہو گئے سونے کے، انہوں نے وہاں چھپا رکھے تھے۔ اور اس کا پتہ چل جائے گا۔ یہی مسلمان تھے، دلوں میں کچھ گڑبڑ آ گئی، کسی نے دینار کچھ ادھر ادھر کر لیے، اور ایک مسلمان نے تو ایسا کیا کہ بلی ماری، اس کا پیٹ صاف کیا اور اس میں سونے چاندی اور جواہرات بھر کے اسے سی کر رسی میں باندھ کر یوں گھسیٹتا ہوا لے گیا کہ مردار کو باہر پھینک کے آؤں۔ اسی طرح سے کافی سارے لوگوں نے گڑبڑ کی۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب یہ دولت بہانے سے ادھر ادھر کر کے جہاز پہ سوار ہو کر چلے تو غیب سے آواز آئی کہ بدجانتوں کو غرق کر دو، ایک بھی نہ بچا۔ خدا کے یہاں کسی کا لحاظ نہیں کہ یہ فلانا ہے اور یہ فلاں نہیں، وہ تو اعمال دیکھتا ہے۔ آج اعمال برباد ہو گئے جبھی تو بات بگڑ رہی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے صاف صاف طور پہ جانت کے لیے، امانت کے لیے لوگوں کو سمجھا دیا، بتا دیا کہ خبردار ہو جاؤ۔ ما کانا لبشر، کسی آدمی کو یہ چیز شایع نشان نہیں کہ وہ جس کو امانت دی جائے اس میں ذرہ برابر بھی خیانت کرے۔ حضور فرماتے ہیں امانت میں خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن میرا دیدار نہیں، میری شفاعت نہیں، اور لوگ اس وقت کھڑے ہو کر کے روئیں گے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش اللہ کے سوا، نبی کے سوا کسی کو اپنا نہ سمجھتے، دنیا کے پیچھے لگ کر یہیں برباد ہو گئے۔ اور فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، میں نے کتنوں کو پہلے برباد کر دیا، نوح علیہ السلام کے بعد بھی، جب لوگوں نے بدعمالی پھیلائی، بغاوت کی، دین سے، اسلام سے منہ موڑا، اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، خداوند ذوالجلال نے ان کو ایسی سزائیں دی کہ بچانے والا کوئی نہیں۔ ارے کبھی تو لوگ ایسے تھے، حضرت اسماعیل ہیں، بزرگ ہیں، سب کا رحمت اللہ علیہ، ایک دیہاتی آراگی اونٹنی پہ سوار ہو کر کے گزر رہا ہے،
नूरानी शक्ल देख कर पूछने लगा, अल्लाह वाले तेरा क्या नाम है? फरमाने लगे, लोग मुझे मोहम्मद इस्माइल कहते हैं। वो त्यागी कहने लगा, वो इस्माइल जो बुजुर्ग बड़ा वली है। फरमाने लगे, हाँ वही है। ऊंटनी से नीचे उतर आया और करीब आकर के कहने लगा, अल्लाह वास्ते मुझे खुदा का कुरान सुनाओ। हज़रत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद सुनाया, वफ़िस समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। ओ लोगों, तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों पे है, जमीन पे नहीं। वहां से आता है। कहने लगा, रिज़्क़ आसमान पे है? कि हाँ देखो कुरान कह रहा है कि मैं भी बच्चे खाता फिरूं फिर यहां। उसी वक्त अपनी ऊँटनी को ज़िबा किया, टुकड़े किए, लोगों में मुफ्त बांट दिया और जो तलवार पास थी उसे तोड़कर फेंक दिया और ये कहता हुआ जंगल की तरफ निकल गया। अल्लाह पाक ने सच फरमाया, मेरा यकीन आ गया। हज़रत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई 10 महीने साल के बाद मैं हज को गया। मैं अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा था, किसी ने पीछे से मेरा कपड़ा पकड़कर खींच कर कहा, अल्लाह वाले उस दिन जंगल में कुरान सुनाया था, आज दरबारे इलाही में सुना दे। वो मुझे पकड़कर मकाम इब्राहिम पे ले गया, मैं वहां बैठ गया, फिर मैंने चंद आयतें वही सुनाई। इसके बाद पढ़ा फवा रब्बिस समाइ वल अर्ज़ इन्नहु लहक्कुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिकून। अल्लाह पाक जमीन और आसमान की कसम खाकर फरमाते हैं, लोगों मेरी बात पे यकीन किया करो। देहाती कहने लगा, अल्लाह पाक को कसम खाने की क्या जरूरत पड़ी? बंदों को यकीन दिलाने के लिए मौला करीम कसमें खाए, हम यकीन न करें। एक मर्तबा इन आयतों को फिर पढ़ो। हज़रत इस्माइल ने पढ़ी, देहाती ने चीख मारी, मकाम इब्राहिम से धड़ाम से गिरकर जान दे दी। कभी अल्लाह का कुरान सुनकर लोगों की रूह फना हो जाया करती थी, अब तो शर्म भी नहीं आती, अब तो हया भी नहीं आती कि हम खुदा के कुरान से कितनी बगावत कर रहे हैं। मस्जिदों में कैद करो इसे बस, इसके लिए कोई ठिकाना नहीं। मेरे तेरे घर में जगह नहीं, अदालत मार्केट में कोई जगह नहीं, इंसाफ फैसला करने के लिए कुरान मजीद का कोई ठिकाना नहीं। निज़ाम मुस्तफा से गद्दारी हो रही है, अल्लाह पाक हमें कब तक माफ करेगा? ढील दे रखी है बस उसे, जब नंबर आएगा वो संभाल लेगा। ना वहां सियासत चलेगी, ना वहां तजवीज चलेगी, ना वहां तदबीर चलेगी। बड़े बड़े सियासतदान लोग पहले आए, उनकी कभी न चल सकी और उन्हें कोई ना बचा सका। उलमा इकराम लिखते हैं कि बादशाह वक्त ने अपना मेला लगाया हुआ है, गाना बजाना, शराब पीना पिलाना हो रहा है, नाच गाना, ओ घुंघरुओं की झनकार है। बड़े बड़ों के कान खड़े हो जावे बाबा, जब औरत नाचती है अच्छे अच्छों का वजू टूट जाता है। तो बाहर दरवाजे से किसी ने जोर से दस्तक दी, खड़का किया, तो बादशाह ने कहा देखना कौन है। उसने जब दरवाजा खोलना जाके देखा तो फटे पुराने कपड़ों वाले एक मिस्कीन खड़ा है। उसने कहा दरवाजा किसने खटखटाया? कि मैंने। क्यों? कि तुम्हारे बादशाह से मेरा काम है, मिलना है मैंने। मेरे बादशाह से मिलने वाला मुंह देखो, कपड़े बदन के पूरे नहीं है, ये बादशाह को मिलना चाहता है। चल यहां। दरवाजा बंद किया और जाकर बादशाह को कहा कि अपना काम शुरू करो। वो तो फकीर था, हमने उसको डांट डोट दिया है। नगा छोड़ दिया तुमने जिंदा उसको? तो जी हमने उसको परे कर दिया, चखे कर दिया, दफे कर दिया। जिसने मेरा मजा बिगाड़ा उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। चलो भाई साज शुरू करो, आवाज आए, शराब का दौर आए। उसने दूसरी मर्तबा पहली मर्तबा से भी जोर से दरवाजा खटखटाया और चौकीदार ने आके जब दरवाजा खोला तो ये छलांग मार के बादशाह के पास पहुंच गया। मेरे तुम क्यों आए? मेरा काम है, तेरे से आया क्या हूं? कहने लगा है कोई जो इसकी गर्दन जल्दी से काट दे। अरे भाई मेरी गर्दन काटे हुए? मैं कहा और किसकी? तुमने तमाम मसले का बेड़ा गर्क कर दिया, किरकिरा कर दिया सारा, जल्दी गर्दन काटो इसकी।
میں کہا میری بات تو میں کہا ہاں اور کس کی؟ میں کہا ذرا سا کام ہے آپ سے کام. میں کیا کام ہے؟ کان میں کہنے کا ہے. سر کان میں کہنے کا ہے. ذرا سا کان کے منہ قریب کر کے کہا میری گردن کاٹے گا. نے کہا کہ میں تو ملکل موت ہوں, اسرائیل ہے نا, تو بس دیکھنا کی دیکھنا ابھی دیکھنا ذرا سی محلت دو بڑی مہربانی ہوگی. ابھی ہم نے کہا بدماش اب محلت چاہتا ہے, ابھی تو گردن کاٹ رہا تھا میری. ایک سیکنڈ کی محلت تجھے نہیں ملے گی. ان کا مہربانی کر کچھ تھوڑی بھی دیکھنا ہے. آپ لوگ بڑے کریم ہوتے ہیں, بڑے مہربان ہوتے ہیں. میں نے تیرے جیسے کچھ بھی مہربان. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت کا وقت مقرر آ پہنچا تو ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں, کوئی نہیں ادھر ادھر کر سکتا. پورے ملک کی فوج آ جائے, پورے ملک کی پولیس آ جائے, ساری انتظامیہ آ جائے اور پورے ملک کی قوت صرف کرنا شروع کر دے, کسی آدمی کا, کسی وزیر کا, کسی افسر کا ایک سانس بڑھانے پہ قادر نہیں بڑھا سکتا کوئی بھی ایک سانس. کتنے بھی دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو جمع کر لو, کچھ نہیں کہہ سکتا کوئی ایک سیکنڈ کے لیے کسی کو زندہ نہیں رکھ سکتا. جب موت آنے والی ہے تو اس کے لیے صحابہ کرام نے بھی تیاری فرمائی. اور آج ہمارے ایسے حالات کیوں ہو گئے کہ ہمارا کسی طرح کا بھی پروگرام نہیں, کوئی منشور نہیں, بلکہ اندھیر کھاتے کی طرح سے جو دماغ میں آتا یوں ہی کرتے جاتے ہیں, چلتے جاتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, ایمانداروں ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ہم لوگ وقت پہ نہیں ڈرتے, بے وقت سے ڈرے. ابھی یہ جو کارخانے لیے گئے نا, ان کو اگر کسی نے جا کر کے یوں بتایا نا کہ بھی 2.5% زکات دو, یہ مولوی کھانے کے لیے بس ہر وقت بہانے بناتے ہیں زکات کا, فلانا دماغ, بات نہیں سنتے تھے. اپنے کھڈے پہ کھڑے پہ بیٹھ بیٹھ کر علماء کو گالیاں بکتے تھے, قرآن مجید کے, اسلام کے نظام پہ اعتراض کرتے تھے. اب سنا ہے منڈے پڑے ہیں پرسوں گے, منڈے پڑے ہیں. ایک قانون آیا, تم نے کہا باہر ہو جاؤ. میں کہا جی کیا بات ہے؟ میں کہہ رہا ہوں باہر ہو جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکات نہ دی, خیرات نہ دی, سگا بھتیجا بھوکا مرتا رہا, چھوٹا بھائی بھوکا مرتا رہا, تیرے بچے شہنشاہ جیسے کپڑے پہنتے رہے اور تیرے سگے بھائی کے بچے فقیروں والے کپڑے پہنتے پھرے. کبھی شرم نہ آئی کہ یہ میرے بھائی کی اولاد ہے, یہ میرے باپ کی نسل ہے, یہ میری بہن ہے, یہ میری خالہ ہے, یہ میری پھوپھی ہے, یہ میرے ساس سسر ہے, یہ میرا سالہ. کبھی سلوک کرنے کی کوشش نہ کی. تو اللہ میاں کا یہ تو نظام ہے, یا تو وہ 2.5% مانگتا ہے یا پھر وہ سارا ہی لے لیتا ہے. انہوں نے کہیں طرح پلنا جا رہا کھڑا ہو کے. اور ابھی صرف اسی پہ بس نہیں, اور خدا جانے کس کس چیز کا نمبر ہے. ہمیں تو ڈر نہیں, ہم تو ہر وقت کہتے ہیں کہ ہمیں کون سی ملکیت میں لے لو پھٹافٹ. ہمارا کیا جائے گا, باغ اپنا نہیں, جائیداد اپنی نہیں, کارخانہ اپنا نہیں, یہ پیٹ کا کارخانہ, روٹی تو دیں گے, ہے نا. ہمارا کیا بگڑے گا؟ باری سب کی آنی ہے. یاد رکھو, یا سیدھے ہو جاؤ, کرو اسلام سے. 30 برس اسلام سے غداری کی, نظام مصطفیٰ سے 30 سال تک غداری کی. لاکھوں مسلمان کٹوایا جب پاکستان بنا, شرم نہ آئی کہ ہم ان معصوم بچوں کی روحوں کو تکلیف دیں گے. ہندوستان سے آنے والے لوگ جانتے ہیں, جب ہندو گنڈے حملہ کرتے تھے, سکھ بدماش جب حملہ کرتے تھے تو عزت
عزت والی عورتوں نے, سمجھدار بہنوں نے سونا نہ اٹھایا, چاندی نہ اٹھائی, مال و دولت نہ اٹھایا, گھر میں سے قرآن لیا اور گلے میں لٹکایا اور اپنے قریب کے کنویں میں چھلانگ لگا دی. کسی کافر کا ہاتھ اللہ کے قرآن پہ نہ آئے اور میری آبرو پہ نہ آئے. تم نے 30 برس تک ان بہنوں کا منہ چڑھایا. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جی یہ جو لے رہے ہیں ان کے پاس رہیں گے؟ اللہ میاں کا نظام یہ ہے, اس نے ہر چھوٹی مچھی کے پیچھے بڑی مچھی لگا رکھی ہے. ادھر ادھر سے معاملہ یہ گول ہوتا چلا جائے گا. بہرحال ہم پریشان ہیں اور رہیں گے جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کو ہم اپنے دستور میں, آئین میں, فیصلے میں. دیکھو صبح کو 2 حاجی لڑ پڑے, یہاں نمازی 2 لڑ پڑے, اور میں انہیں کہوں کہ آؤ قرآن میں فیصلہ کروا لو, بالکل نہیں آئیں گے, چاہے وہ روزانہ 100 رکعت نماز نفل کی نیت مانتے ہو. انہیں کہو کہ مسجد میں میرے ساتھ بیٹھے ہیں, اسلام کا مسئلہ پوچھو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کا مسئلہ پوچھو اور اپنا مقدمہ یہی ختم کر دو. نہیں صاحب, کورٹ میں تمہیں لے کے چھوڑوں گا, ابھی ہائی کورٹ تک لے جاؤں گا. کیا سمجھ رکھا آپ نے؟ یہ تو نمازیوں اور حاجیوں کا اور میرے جیسے مسلمانوں کا حال ہے کہ ہم نبی کے فیصلے کو کبھی نہیں مانتے. کیوں؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ اپنا نہیں, خدا کا فیصلہ ہے. اور خداوند عالم چونکہ مالک کائنات ہے, خالق کائنات ہے, وہ بندوں کے مزاج کو دیکھ کر, جو مالک ہے وہ جانتا ہے تقاضوں کو, وہ جانتا ہے ضروریات کو, اسی کے مطابق اس نے تمام فیصلے فرمائے, قانون بنائے. اب قرآن نے کہا نا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو, تم نہ کاٹو, 100 سال کی سزا بھی اگر چور کو دو گے چوری بند نہیں ہوگی. قرآن کریم نے کہا کہ زانی کو کوڑے مارو. تم اگر زانی کو چمڑا ادھیڑ دو, قتل کر دو, لیکن زنا بند نہیں ہوگا جب تک کہ سرکار مدینہ کا لایا ہوا دستور نافذ نہ کیا جائے. یہ تو آقا کے, اللہ میاں کے قانون میں برکت ہے کہ جرائم کو روک دیا جائے. قانون تو اب بھی ہے, پولیس پکڑتی بھی ہے, مقدمے بھی چلتے ہیں, چوروں کو کون سا کھلم کھلا چھوڑتے ہیں. ہاں ایک بات تو ہے, اگر اس قسم کا کام کرنے والے حصہ ڈال لیں پھر ماشاءاللہ کام چلتا رہتا ہے. پتی ہوتی ہے, پتی اگر ڈال لی جائے نا پھر کام کھپ جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ نظام مصطفیٰ جو ہے وہ چوری کے معاملے کا ہو, وہ زنا کے معاملے کا ہو, وہ قتل و قتال کے معاملے کا ہو, کچھ بھی ہو, دنیا کا پورا نظام, عبادات, اخلاق, معاملات, لینا دینا, خرید و فروخت, حکومت, تجارت, تمام کے تمام جب قرآن مجید نے بیان کی ہے, اس کی تکذیب کرنے والے, اس کو تردید کرنے والے, اس کو چھوڑنے والے مسلمان ہو کر کے اطمینان کی زندگی کبھی نہیں